بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ایک انتہائی غم کی خبر کہ ہمارے شیخ علامہ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کچھ دن قبل وفات پا گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، جو خدمات خصوصاً باطل اور اہل بدعت کے رد میں آپ نے انجام دی ہیں۔ مگر اس تعلق سے بہت سے لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ہم جمع کریں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کے بارے میں اہل حق و عدل اور اہل اہواء و ظلم کے اقوال کا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دلائل اور ثبوت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا بہت بڑا درجہ ذکر فرمایا کہ وہ امت کے لیے اندھیروں میں رہنمائی کا مینار ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتنوں میں بصیرت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ حقیقی سلفی لوگ ہمیشہ اپنے علماء کرام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گمراہ نام نہاد روایتی اہل حدیث ہمارے ہاں کے جب ان کا سلفی برحق رد کرتے ہیں تو یہ اپنے حزبی علماء کی اہمیت جتانے رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء سے دور ہیں اور متنفر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علماء ہونا کافی نہیں، کیونکہ علماء سوء برے علماء بھی تو ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر بات کی جاتی ہے، کسی حق بات کو باطل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بدعتی خوارج کو جواب دیا جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا نعرہ لگایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر صرف اللہ کا۔ یہ بات تو برحق تھی، لیکن استدلال بے محل تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ بات تو برحق ہے لیکن اس سے مراد ان کی باطل ہے۔ تو یہ فہم سلف ہے، صرف دعووں پر نہیں جاتے۔ اسی طرح اپنے حزبی علماء کے تعلق سے دوست زمانہ کے دیکھو علماء کی بے قدری کر رہے ہیں، اور علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، ان کی غیبت نہ کرو وغیرہ باتیں تو برحق ہیں، لیکن کیا یہ ان جیسوں کے لیے ہیں؟ آپ دیکھیں انیس الرحمن اعظمی جمعیت اہل انڈیا کے، ان کے جو ذہن میں بات بیٹھی ہے اس کے خلاف کچھ بھی کریں فوراً ریجیکٹڈ۔ یہ علماء ہی فتنہ پھیلانے والے نوجوان ہیں، یہ لوگ ہیں جو علماء کی ناقدری کر کے امت کے دل میں علماء کی ناقدری پیدا کرتے ہیں۔ نہ ان کا جمعے کا خطبہ سنیں گے، نہ ان کا احترام رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اب یہ لوگ خود انصاف سے بتائیں، یہی علماء کی قدر اور ان کی مخالفت سے ڈرانے والی باتیں اگر کوئی دیوبندی بریلوی و شیعہ حضرات ان نام نہاد اہل حدیث جماعت والوں کو سنا کر اپنے علماء کی مخالفت پر لتاڑیں تو کیا اسے مان لیا جائے گا، یا کہا جائے گا جناب اس سے مراد آپ جیسے علماء سوء اہل ہوا اور بدعتی لوگ نہیں؟ تو بس الحمدللہ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، ورنہ ہم سلفی تو ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں جو محض کتابوں سے علم حاصل کر کے اہل علم سے رجوع نہیں کرتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حقیقی سلفی علماء کرام کی کتب جیسے سلف صالحین کے عقیدے کی کسی کتاب کی شرح موجود ہو، موجودہ سلفی عالم کی اس نے کی ہو، تو وہ پڑھا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے۔ وہ ان حزبیوں کے علماء کہلانے والوں سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس سے بھی بہتر براہ راست حقیقی سلفی صحیح منہج والے علماء کرام اہل علم کے پاس جا کر علم حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ خود شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بدعتی علماء کے پاس جانے کے بجائے براہ راست خود کتاب و سنت پر مبنی صحیح کتابوں کا مطالعہ کرنے کی تعریف کرتے ہیں۔ اب کیا یہ جمعیت اہل حدیث والے حزبی ان کے خلاف بھی وہ بات کریں گے جو سلفیوں کو دبانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو بس کتاب پڑھتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر اور ان کی جمعیاتی علماء سے رجوع نہیں کرتے اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کا کہتے ہیں؟ کیونکہ الیاذ باللہ یہ لوگ اپنے جو غلط عقیدے اور منہج سے انحراف کی وجہ سے اسی لائق ہیں
جس کا ثبوت آپ اس سیریز کی تمام سابقہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ نام نہاد اہل حدیث کے جو مناہج اور عقائد کے تعلق سے میں نے نشر کی تھی، ہم نے نشر کی تھی. ان حزبیوں کے کسی طرفدار میں اگر اتنی ہمت ہے تو وہ اس ویڈیو سیریز کا کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق جواب دے کر دکھائیں بجائے باتیں کرنے کے. تو حقیقی علماء کرام کی قدر وہی سمجھتے ہیں جو خود صاحب قدر ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک ضعیف روایت میں آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سلف صالحین کے مشہور اقوال میں سے ہیں کہ انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، جو خود صاحب فضل ہوتے ہیں اس درجے کے تو وہی حقیقی علماء کو پہچانتے اور ان کی قدر کرتے ہیں. باقی یہ خود پسند شہرت کے بھوکے اپنے منہ میاں مٹھو علامہ عالم کہلا کر نعرے لگواتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرنے والے لوگ ہیں. ان سے کیا امید؟ حقیقی علماء کرام کا تواضع و انکساری سے تو خود جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا طالب علم کہتے ہیں. علماء جو ہوتے ہیں زندگی بھر اور تعریف جو کرنے لگتا ہے اسے روکتے ٹوکتے اور ڈرتے ہیں. جیسا کہ خود امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب تعریف کی گئی تو کیا کہا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ مجھے نہ پکڑنا. واغفر لی ما لا یعلمون، جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ان چیزوں کو بخش دیں. اور فرمایا وجعلنی خیرا مما یظنون، اور جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں مجھے اس سے بھی بہتر بنا. اور یہ تو حضرات ناراض ہو جاتے ہیں، علامہ اور شیر پنجاب کیوں نہیں کہا. علماء ربانی جیسے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بیچ تقریر میں نعرے لگانے والوں کو ٹوک دیتے اور روک دیتے ہیں. اللہ کی یہ وہ جماعت ہے جس کی قدم قدم اللہ کی رحمت تھی، جس کی ایک ایک نظر پر اللہ کی رحمت تھی، ایک ایک جلسے پر اللہ کی رحمت تھی. آج تم کو جلد بس رہی. خاموش، کوئی نعرہ نہیں لگاؤ، بات سننے کی کوشش کرو. نعرے کا میدان نہیں ہے، نعرے والا وقت گزر گیا. آپ بدی الدین شاہ کے سامنے نعرے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے. بات سنو میری، یہ تمہارا حال ہے. تم نے شرک کی بنیاد ڈال دی ہے. جس کام کو اللہ کے رسول لعنت بھیجے اس کو تم گلے لگاتے ہو، اس کام کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس کام پہ فخر کرتے ہو. ڈوب کے نہیں مرتے، تمہیں جینے کا کیا حق ہے یہاں؟ خدا کے واسطے یا ڈوب کے مر جاؤ یا ہم سے لگا لواؤ، کوئی تمہیں حق لانے کا نہیں. تم آدھے خبیث ہو، کون تمہیں کر ڈال گی؟ کھلت بولا جو کی مخالفت کرتے ہو. اور یہاں بلواتے ہیں لوگوں سے زور سے بولو، کیا کھانا کھا کر نہیں آئے ہوں؟ اور بلکہ جمعے کے خطبہ جس میں بولنا نہیں ہوتا، بات نہیں کرنی ہوتی، اس میں یہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ بولو. تو آپ دیکھیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے سامنے تعریف کرنے پر کیا فرماتے ہیں. يسعدنا أن نلتقي الليلة برائد كبير من رواد العلم وصوت قوي يدوي في كل آفاق العالم الإسلامي. إن هذا الرائد الكبير والصوت القوي هو الإمام الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، صوت الحق والإيمان والإسلام، أروع وأعظم من أنجبت الجزيرة العربية، وأنبغ من حمل راية التوحيد حتى الآن، رحابة صدر وطهارة قلب ونقاء نفس وإشراقة روح وصفاء وجدان. فما أروعه من نفس طاهرة مطمئنة بالإيمان، وما أعظمه من قلب مشرق عامر باليقين والحب والخير، وما أنبله من عالم فاضل وشيخ جليل وباحث مقتدر ومجدد كبير ومصلح عبقري ينشر الدعوة الإسلامية بكل حب لإلقاء محاضرته في هذه الأمسية السعيدة، وشكرا لكم على تشريفكم. ثم أعتب على أخي الشيخ عبد الكريم هذا المديح الذي ذكر، وأنا والله دون ما قال وأقل مما قال، وجهودي كلها بالحقيقة متواضعة وقليلة، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل الدعاة إليه وعن كل المسلمين. والله جل وعلا سوف يسأله عما قال، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وأنا والله أشهدكم أني لا أحب أن أمدح، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل مسلم. کہ میں اس سے کم تر ہوں جو اس تعریف کرنے والے نے بیان کیا. جو ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے اس کا بھی حساب لے گا. دعا ہے اللہ سب سے درگزر فرمائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لوگوں کو گواہ کرتے ہوئے کہ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میری مدح و تعریف کی جائیں. اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمارا اس پر مواخذہ نہ فرمائے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو دیکھیں، ان کا تعارف رکن کبار علماء کمیٹی کے طور پہ کروایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سچ بات ہے، مگر روک دیتے ہیں کہ کافی ہے. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أمد الله بعمره، هذا عمل صالح، ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء. يكفي. الله يسلمك. أعرف كريم تواضعكم، ولكن الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا. أبدا. بارك الله. और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ख़ुद को सरेआम तालिब इल्म कहते हैं, उलमा में शुमार नहीं करते। بعد هذا بدأ القارئ يقرأ كلمة الشيخ الألباني المزعوم، الشيخ المزعوم حقيقة يعني، لأنه أنا مؤمن من قرارة قلبي أنه مثلي اليوم هو يصدق عليه المثل ولا مؤاخذة، لأنه أنا يحق لي أن أتكلم عن نفسي ولا يحق لي أن أتكلم عن غيري، وأنا طالب علم، لكن أين نحن وأين أولئك العلماء؟ أعود أقول إن البواث بأرضنا يستنشقون. और शेख सालेह अल-हैदान रहमहुल्लाह वो भी मना फरमाते हैं कि इमाम ना कहें, इसकी कड़ी शराइत हैं, हम इस लायक नहीं हैं। قال البدء لا يعجب الإكثار للناس الإمام، فإن الإمامة في الدين لها شروط كثيرة ومهمة، فليس كل من صار عالما صح أن يكون إماما. الله لما ذكر في سورة ألف لام ميم السجدة ذكر من ذكرهم بأنه جعلهم أئمة بما صبروا. أحببت أن أنبه على هذا لأنني لا أرضى أن يقال عني الإمام، ولا أحب أيضا أن يقال لغيري إلا من اتصف بالإمامة حقا. وبعت चुनाचा अल्लामा रबी अल-मदखली रहमहुल्लाह वो भी मना फरमाया करते थे कि मुझे इमाम उल जर्ह व तादील ना कहें, मैं तो कमज़ोर सा नाकिद हूँ, गुलू ना करें। मैं अल्लाह ताला के हुजूर इस गुलू से बरात का इज़हार करता हूँ, सबको गवाह करता हूँ कि मुझे ऐसे अलकाब पसंद नहीं हैं। सहाबा तक के सीधे बस नाम लिए जाते थे। मैं तो इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह जो कि वाकई इमाम थे को इमामुल अइम्मा कहना भी बहुत भारी चीज़ समझता हूँ। يقول السائل حفظكم الله: كيف نتعبد الله عز وجل بعلم الجرح والتعديل الذي هو من أشرف العلوم؟ إذا وصلت إلى هذه المرتبة من العلم والورع والزهد والإخلاص لوجه الله فإنك ستعلم كيف تتقرب إلى الله بذلك، وأنك تحمي بذلك الدين. فعلم الجرح والتعديل علم عظيم ولا يتصدى له إلا أفراد من الناس، حتى كثير من كبار حفاظ الحديث ما عدهم العلماء في الجرح والتعديل. وأنا أقول لكم أني لست من علماء الجرح والتعديل، وأنصح الإخوان عن ترك الغلو. بارك الله فيكم. فأنا ناقد نقدت عددا من الناس معينين في أخطائهم فطورها الناس، بارك الله فيكم. فأنا أبرأ إلى الله من الغلو. لا تقول الشيخ ربيع إمام الجرح والتعديل أبدا، أشهد الله أني أكره هذا الكلام. اتركوا هذه المبالغات يا أخي، والله أنا من زمان إني بفطرتي أكره هذه الأشياء، وإني لما أقف في ابن خزيمة إمام الأئمة وهو إمام والله عظيم، لكن إمام الأئمة أراها ثقيلة والله، وألقاب دخلت على المسلمين. شوف خطابات الصحابة، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال كذا، احنا ما نجي فينا عارف. بارك الله. اتركوا هذه التهاويل. और शेख सालेह फौजान अपनी तारीफ़ किए जाने पर फरमाते हैं कि आप लोगों ने तो मुझे शर्मसार करके रख दिया कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिस तक मैं पहुंचा नहीं हूं। मैं तो आप ही की तरह बस एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, बल्कि शायद ऐसे लोग हों जो मुझसे बढ़कर साहिब फजीलत हों यहाँ पर। इसी तरह टीवी प्रोग्राम में टेलीफोन पर तारीफ़ें करने वाले पर भी मुआखज़ा फरमाया और कहा इतनी तवील मदह और तारीफ़ मुनासिब नहीं है। أيها الأخوة الحضور، ضيفنا لهذا اليوم عالم من علماء الأمة. ضيفنا اليوم عالم تعرفونه وتنتظرونه دوما في لقاءاته العلمية، في دروسه ومحاضراته في المساجد. إن قلتم في الفقه فقد تميز به، وإن قلتم في العقيدة فقد تميز بها،
وإن قلتم في التفسير فقد تميز به، وإن قلتم في الدعوة فهو في ركب الدعاة إلى الله، وإن قلتم في الخطابة فهو المرجع لكثير من الخطباء في خطبهم المنبرية، وإن قلتم في الحسبة فهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تصديه للرد على كثير من الشبه والمنكرات التي تظهر في الإعلام وفي غيره، وإن قلتم في التأليف والنشر فهو في مقدمة من انتشرت كتبهم على مستوى العالم، وإن قلتم في إمامة المسجد فهو الإمام والخطيب الذي عرف بانضباطه ودقته. ضيفنا اليوم جعل الله له القبول في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد أخجلتموني حيث رفعتموني إلى منزلة لم أصل إليها. ما أنا إلا أقل طالب علم كواحد منكم، بل أنتم ربما يكون فيكم من هو أجل وأكرم. كمان من نعم الله تعالى علينا وجود سماحة الوالد العالم الراسخ الشيخ صالح فوزان حفظه الله، الذي ثبت على الحق راسخا كالجبال الرواسي أمام الأفكار المنحرفة والأهواء المضلة والدعايات المغرضة، فلم يغير ولم يبدل في زمن كثر فيه التلون والتذبذب، فكان يوصينا حفظه الله كثيرا بالثبات على الحق والتواصي به والصبر عليه ومعرفة مكانة هذه الدولة المباركة التي نصرت التوحيد، ويوصي بالسمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بحبل الله المتين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك الانسياق لما يقوله المرجفون الذين دأبوا على التحريش والفتن والتهييد، فجزاه الله خيرا وضاعف. شكر الله لكم وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم هذه الكلمة الطيبة الضافية، وإن كنا نأخذ عليكم أولا كثرة المدح لنا والإفراط في ذلك. دوسری طرف ان حضرات کو دیکھیں، شیخ وسیع اللہ عباس جو ہیں سلفیوں کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں میں پٹھان ہوں، جوش آتا ہے مجھے تو ایسے سنا دیتا ہوں، لیکن اب تو میں عالم بن چکا ہوں. اپنے منہ الحمدللہ اگر وہ علم لینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کم وقت جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ان سے کوئی علم لے گا؟ ان کو شرم کرنی چاہیے اس بات. میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا کیونکہ میں ایک خان کا بچہ ہوں، مجھے ایسے موقع پر غصہ آیا ہے. تو اگرچہ پڑھ لکھ کے عالم ہو گیا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شرم آئے. اسی طرح دیکھیں اہل حدیثوں کے شیر پنجاب کہلائے جانے والے منظور گجر کو علامہ لقب دے کر اتراتے ہوئے مر گئے اور نعرے مارو، نعرہ تکبیر اسلام حضرت مولانا میں. اور کہیں تو ہشام الہی ظہیر باقاعدہ ریکارڈنگ دوبارہ کروانے پر بضد کہ مجھے علامہ کہو، کیوں نہیں کہا تم نے؟ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، دوبارہ کریں. ہاں صاحب اس کے علامہ صاحب، جی علامہ صاحب یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک وقفہ. ایک منٹ. ابھی ہم علامہ صاحب سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس موضوع کے اوپر مزید جو ہے وہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اب یہ انٹرویو شاید مباہلے کے بعد ہو جو علامہ صاحب نے چیلنج دیا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ شاید مرکزی جمعیت اہل حدیث میں کوئی ایسا شخص ہو جو علامہ صاحب کا چیلنج قبول کرے، اور ہم دیکھیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس بات کا فیصلہ ابھی جو علامہ صاحب نے باتیں کی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، آپ دیکھیں کہ کون اس معاملے میں سچا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے چنانچہ مثال کے طور پہ علامہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، جو آج کے اس دور میں ایک خلق کثیر کے لیے امتحان بن چکے ہیں کہ جو واقعی سنت اور سلف کی پیروی کرتا ہے اور جو اپنی بنائی گئی شخصیات اور حزبیات کو ان پر ترجیح دیتا ہے، وہ کبھی بھی شیخ سے راضی نہیں ہو سکتا اور ان کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، جبکہ اہل علم و فضل و عدل و انصاف والے ان کی تعریف اور دفاع کرتے ہیں. ان کی تعریف میں بہت سے علماء کے اقوال ہیں، ان کا حوالہ میں مختصر رکھوں گا یا نہیں دوں گا، آپ اس کتاب میں جو میں نے ترجمہ کی ہے شیخ ربیع کی تعریف میں علماء کرام کے اقوال، اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیا جائے گا. تو علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی اجازت دیتے ہوئے شیخ ربیع کو کہ اما بعد، یہ اللہ کا بندہ اور اس کی جناب میں فقیر ابو الحسن عبید اللہ تلمید رحمانی مسلکن سلفی اثری اور وطن مبارک پوری بن علامہ عبدالسلام مبارک پوری، جو کہ مؤلف تھے سیرت البخاری کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں ہمارے بھائی عالم گرامی قدر فاضل جلیل شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی نے مجھ سے روایت حدیث کی اجازت طلب کی ہے، اور ان کی سند اصحاب صحہ وغیرہ جیسے ائمہ حدیث تک پہنچتی ہے. پھر آپ کی تعلیمی قابلیت کا ذکر کرتے ہیں
اور آپ نے بیان کیا کہ آپ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے بخاری، مسلم اور کچھ جامع ترمذی کے دروس میں مسجد نبوی میں جو منعقد ہوتے تھے شریک ہوئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ سے کافی عرصے شرف تلمذ حاصل کیا. شیخ حماد الانصاری جو محدث تھے ان سے، یہ کبار علماء ہیں. اور آپ کو جامع اسلامیہ مدینہ نبویہ کی جانب سے جامع سلفیہ بنارس میں بھی مبعوث کیا گیا، جہاں میری اور ان کی آپ علمی مسائل پر گفتگو ہوئی اور ان کے بارے میں ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں آپ صاحب فضیلت، علمی گہرائی اور رسوخ، فہم سلیم، طبع مستقیم کے حامل شخصیت ہیں اور اعتقاداً اور عملاً سلف صالحین کے منہج پر گامزن ہیں، کتاب و سنت کے متبع اور ان کی نصرت اور دفاع کرنے والے ہیں. اہل بدعت و احوا پر بہت سخت ہیں اور ایسے مقلدین کا رد کرنے والے ہیں جن کی حدیث شریف پڑھنے کی ساری کوشش مساعی اسے اپنے امام کے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور آخر میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. 1401 ہجری میں دیا گیا یہ آپ کو جو ہے اجازت اور تزکیہ ہیں. تو جو خالص اہل بدعت تو نفرت کرتے ہی ہیں شیخ سے، دیوبندی، اخوانی، سلمان ندوی، ہندوستانی. کیا کہتا ہے شیخ ربیع المدخلی؟ گمراہ اور تکفیری ہیں. پھر میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اصل میں یہ گروپ ایک متشدد سلفی گروپ ہے، انتہا پسندی پر جن کا یقین ہے. اور چونکہ جہاں تک تعلق ہے سلفی تحریک کا، اس کے جو اہم ترین لوگ ہیں جیسے سعودی عرب میں ربیع مدخلی صاحب بہت معروف ہیں، پورا جزیرۃ العرب ہی نہیں دنیا ان کو جانتی ہے اور ان کے لوگوں کو مداخلہ کہا جاتا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے تمام مسلم جماعتوں کو کافر قرار دے رکھا ہے یا گمراہ اور بددین قرار دے رکھا ہے. تبلیغی جماعت ان کے نزدیک بددین ہے، جماعت اسلامی بددین ہے، اخوان المسلمین بددین ہے، کسی کو کافر، کسی کو مرتد، کسی کو بددین قرار دینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ابو الحسن ندوی کو انہوں نے کافر قرار دیا، حسن بنا کو کافر قرار دیا، اور امام غزالی کو قرار دیا، مولانا مودودی کو قرار دیا. نہ جماعتوں کے سربراہ باقی رہے، نہ جماعتیں باقی رہی، اور تمام علماء، مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہا جو سب کے سب اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، ان سب کو بددین اور گمراہ قرار دیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا کارخانہ ہے جس میں پوری امت کو کافر بنایا جاتا ہے؟ اور جب فکر کی بنیاد ہی یہی ہوگی تو پھر توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ دھڑا پوری امت کو نقصان پہنچائے گا. مگر حقیقی اہل حدیث سلفی علماء کی تعریف کے برعکس ان حزبی اہل حدیثوں کے محدث الاثر کہلانے والے حافظ زبیر الجزئی عفا اللہ عنہ اپنے الحدیث رسالے میں، اسی طرح فتاوی میں بھی اس کو جمع کر دیا، مقالات میں. سر عام جو ہر اہل حدیث اہل بدعت سب کے پاس جاتا ہے، شیخ ربیع اور ان کے طلباء و ساتھیوں کو تقلیدی سلفی قرار دیتے ہیں. حالانکہ جب اپنی حزبی اہل حدیث جماعتوں کی باری آتی ہے تو یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث شخصیات اور جماعتوں کا چاہے منہجی خرابیاں ہی کیوں نہ ہو سر عام رد کرنے کا قائل نہیں ہوں، رفقاً اہل السنہ آپس میں. تو یہ ان کا حال ہے. بلکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو کو اخوانی جماعت اسلامی ٹائپ خود اپنے منہ سے قرار دیتے ہیں اور اس سے عقیدہ نہیں لینے کو کہتے، اس کے باوجود کہتے ہیں اہل حدیثوں کو اس کا رد نہیں کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمیہ پاکستان میں جو ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی وہ الہدا انٹرنیشنل والی، وہ اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ اخوانی اہل حدیث ہے جی، اخوانی اہل حدیث. اخوانی اہل حدیث. آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں، وہ فون کٹ گیا تھا. جی کٹ گیا تھا. جی اچھا شیخ صاحب کیا بول رہے تھے یہ جب فرحت ہاشمی کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے تھے میں وہ اہل حدیث صحیح اہل حدیث تو نہیں ہے، سر صحیح تو نہیں ہے جی، اس کا یعنی وہ جس عورت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جی یہی ہے نا. جی 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 وہ تو یعنی اہل حدیث تو ہے، عقیدت اور تقلید کی مخالف ہے جی، پر یہ اس کی خدمات ہے جی. لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں سر بھی جی، سر وہ خود جماعت اسلامی ٹائپ والے تھے جی. بس یہ ہے اس میں، یعنی اس میں یہ ہے اخوانیت ہے. تو شیخ صاحب آپ کیا بولتے ہیں کہ یہ فرحت ہاشمی کی مخالفت کرنی چاہیے واضح طور پر یا نہیں کرنی چاہیے؟ کس کی؟ یہ فرحت ہاشمی کی. فرحت ہاشمی کی نہیں کرنی چاہیے.
نہیں کرنی چاہیے. ہے نا مخالفت کا نقصان زیادہ ہے. اچھا اچھا اچھا. جو اہل بدعت ہے نا دیوبندی گمراہ جی وہ اس کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. جی 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 تو اس کے جو نظریات ہیں نا جی اخوانیت جی. یہ تھوڑی ہے, زیادہ نہیں ہے. اچھا اچھا بچیوں میں اتنے زیادہ اخوانیت نہیں ڈالتی ہے. اچھا اچھا. بعض وہ معلومات بھی رکھتی ہے, وہ بڑی عالمہ تو نہیں ہے. جی وہ تو ایک مدرسہ ہے, صرف قرآن کا ترجمہ کرتی ہے اور مودودی کی اس سے ترجمہ قرآن وغیرہ سے متاثر ہے. بس شیخ صاحب کی جو ہے نا جی جب بھی کسی اہل حدیث کو بتائیں تو کہیں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے. جی جی. ہاں یہ قطر صحیح سلفی نہیں ہے. اچھا ہاں صحیح وہ جس معنی میں ہمارے حدیث سلفی کہتے ہیں وہ نہیں ہے. جی. مگر یہاں سلفیوں کے اتنے بڑے عالم اور منہج میں مضبوط حزبیات اور اخوانیت سے پاک سلفیوں کو سر عام ذلیل کر رہے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے. اسی کو تو حزبیت کہتے ہیں, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. علامہ عبید اللہ رحمانی تو شیخ ربیع رحمہ اللہ کو طبع مستقیم کے حامل شخصیت قرار دیتے ہیں, اور یہ حضرت انہیں گرم مزاج, بد مزاج, سب کا بلا وجہ رد کرنے والے, بلڈ پریشر مہلک, مرد کے مریض اور اپنے سوا سب کو بیوقوف سمجھنے والا شیخ ربیع کو قرار دیتے ہیں. اور حوالہ کیا دیتے ہیں؟ ایک اخباری تراشے کا. کہتے ہیں شرق الاوسط میں ہے کہ سعودی عرب میں سلفیوں کی ایک قسم ہے جسے تقلیدی سلفی, السلفی و تقلیدی کہتے ہیں. حالانکہ شیخ فالح الحربی کا تقلید کے مسئلے پر ہی شیخ ربیع رحمہ اللہ نے رد فرمایا تھا, جو ان کے اخلاص کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والوں کی بیجا طرفداری کرتے ہیں اگرچہ وہ ناحق بات کریں. یہ مضمون تقلید کی ہی تہمت شیخ پر لگا رہے ہیں جس کا وہ رد کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, ان کی جرح تعدیل کے معیار میں آپ الفاظ دیکھیں کہ شیخ بہترین مکتبے کے مالک ہیں لیکن شوگر اور بلڈ پریشر جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں. الحمدللہ شیخ ابھی کچھ دن پہلے 90 برس سے زائد عمر پا کر فوت ہوئے, جبکہ خود حافظ زبیر علیزئی صاحب اس دنیا سے عرصہ ہوا کوچ کر چکے ہیں. چنانچہ اپنے سوا دوسروں کو احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہتے ہیں, حالانکہ یہ بیماری خود ان کے اندر ہے. جتنی بڑی تہمت ہے, گویا کہ شیخ ربیع اتنے گھمنڈی ہیں اور بے دلیل بدعتی قرار دیتے رہتے ہیں, اور لکھتے ہیں کہ کبار علماء نے ان پر جرح کر رکھی ہے شیخ ربیع پر. پتہ نہیں کون سے کبار پاکستانی علماء نے ان پر جرح کر رکھی ہوگی, انہی کی طرح جن کا بھی کچھ ذکر بھی کروں گا. تو اور کہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ سلفیت سے خارج کر دیتے ہیں, حالانکہ خود اتنے بڑے مشہور اہل حدیث عالم جو عرب میں مشہور ہیں, نواب صدیق حسن خان بھوپالی, کو سلفیت سے فارغ کرتے ہیں. کس کے سامنے؟ انجینئر علی مرزا جیسے اپنے شاگرد کے سامنے. یہ دیکھیں جی عبدالوہاب شرط 461. یہ عبدالوہاب شعرانی جو ہے نا, نواب صدیق حسن خان حنفی جو تھا. اچھا آپ حنفی کہتے ہیں اس کو؟ حنفی ہے, غیر مقلد حنفی ہے, یعنی حنفی بھی ہے تو غیر مقلد بھی. اس نے نہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ تو امام البربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ جو سلفی عقیدے منہج پر شاکار ہے, غیر ثابت شدہ قرار دے کر اس کی قدر گھٹانے کی سر عام کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان جیسوں کے منہج کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے. اسی لیے اب اخوانی ڈاکٹر محمد زبیر اس کے مندرجات کو بھی گمراہی قرار دیتا ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے ان جیسوں کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا دراصل اس میں جو عقیدہ اور منہج بیان ہوا ہے اس سے انہیں تکلیف ہے, اس لیے غیر ثابت شدہ کہنے لگتے ہیں, حالانکہ بڑے ائمہ نے اسے قابل اعتماد سمجھ کر اس کے حوالے پیش کیے ہیں, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. آپ یہ دیکھیں ان کا معیار کیا ہے. فرحت ہاشمی کو کہتے ہیں الوضاء والی کہ وہ اخوانی اہل حدیث ہیں, یعنی لگتا ہے انہی لوگوں میں سے ہیں جو عقیدہ و منہج میں فرق کرتے ہیں یہ حافظ صاحب جو ہیں. جبکہ سلفی علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں لازم اور ملزوم ہے, جس کا منہج بگڑا ہوا ہے عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے یا بگڑا ہے, اور جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے منہج بھی اس کا خراب ہے. اور سختی سے رد کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ عقیدے میں سلفی ہے فلاں اور منہج میں اخوانی. اسی وجہ سے ان کے ہاں تو تکفیری سلفی اور صوفی سلفی تک ہوتے ہیں, جیسے جمعیت اہل حدیث UK کے صہیب حسن, ان کے بیٹے اسامہ حسن اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صوفی سلفی ہوں. یا جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت حقیقی تصوف کی دعوت ہے, جو ان کے منشور میں ہے. تو یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کو
اتنی عقیدے منہج کے بگاڑ کے باوجود الہدا اور فرحت ہاشمی کا رد نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف اتنے بڑے سلفی عالم شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ ان کے طلباء و ساتھیوں کو سر عام رد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اپنا یہ منہج موازنات بھول گئے جیسے کہ ان کے کوئی نیکیاں نہیں۔ تو منہج موازنات ایک اخوانی بدعت ہے دراصل، جس کا سلفی علماء کرام رد کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے دلائل جاننے کے لیے آپ کبار علماء کرام کے ہمارے جو ہے ہم نے جو تراجم کیے ہیں ان کے فتح و مقالات انہیں پڑھیں، یعنی بدعتیوں اور گمراہوں کا رد کرتے ہوئے ان کی اچھائی بھی بیان کرو، تقابلہ کرو، اچھی باتیں لو اور بری کو چھوڑ دو، جبکہ سلفیوں کے خلاف ایسا کوئی میزان نہیں ان کا۔ سلفی عقیدہ منہج بدعتیوں کا رد، کوئی اچھائی کوئی تقابلہ نہیں، بس سیدھا رد کر دو، دنیا کو اور اپنے پیروکار اہل حدیث کہلانے والوں کو سچے سلفیوں سے متنفر کرتے جاؤ، یہ دوہرا معیار اپناتے ہیں۔ ذرا علامہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے جب شیخ ربیع اور شیخ امان الجامی کے بارے میں پوچھا گیا، فرماتے ہیں بخصوص اصحاب فضیلت جناب شیخ محمد امان الجامی اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی دونوں اہل سنہ میں سے ہیں اور ہمارے ہاں علم، فضل اور صحیح عقیدے کے حامل معروف ہیں، میں ان دونوں کی کتب سے استفادہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا شیخ ربیع اہل سنہ والجماعہ کے اخیار میں سے ہیں، اور یہ بات بالکل معروف ہے کہ آپ اہل سنہ سے مراد یعنی اہل الحدیث سلفیوں میں سے ہیں، اسی طرح آپ کی کتب و مقالات بھی معروف ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اہل باطل جن کا کام ہی محض نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلا کر انہیں پریشان کرتے ہیں کہ فلاں عالم کے اس کلام سے یہی مراد تھی، فلاں سے یہ تھی، حالانکہ کسی سلفی سنی عالم کے کلام کو بہترین بات پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور شیخ ربیع کا ایک درس ہوا تمسک بالمنہج السلفی، اس کے بعد آپ کی تعریف و تائید فرمائی شیخ ابن باز نے، اور آپ کی کتاب جو ہے منہج اہل السنت والجماعہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف کے مقدمے میں آپ کی تعریف اور کتاب کی تائید کی، جس میں شخصیات اور گروہوں کے رد کے جو ہے دلائل دیے گئے ہیں کہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ لوگ انہیں بدنام کرتے ہیں۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی شیخ ربیع کی، شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ہر حق و سنت مخالف شخص پر رد کرتے رہنے کی نصیحت فرمائی، اور شیخ ربیع فرماتے ہیں یہ کیا سنہری نصیحت ہے، اور کتنی عظیم بات اور کتنا عظیم واجب ہے اس شخص پر جو اسے نبھانے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ شیخ ربیع کی ان کے ہاں فقاہت و اعتماد کی بنیاد پر بعض اشخاص اور ان کے منہج کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، آپ سے خط بھیج کر، خطوط ارسال کر کے، جیسے کہ ابو الاعلیٰ مودودی کے بارے میں پوچھا، اور ایک داعی جو صفات کی تعویل کر رہا تھا اس کے بارے میں پوچھا، جبکہ ہمارے دیسی اہل حدیثوں میں سلفی منہج کے چیمپئن سمجھے جانے والے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اندرون سندھ مسجد میں، جہاں الحمدللہ ہماری سلفی مسجد السلف الصالح سلفی عقیدہ منہج کی دعوت کے لیے قائم ہیں، اللہ سے قائم و دائم رکھیں، اس کے قریب ہی عام عوام کے سامنے شیخ کے علمی ردود پر مبنی منہج کو بدبودار اور تعفن زدہ قرار دے کر اس پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فٹ کرتے ہیں اور ان سے پرہیز کا حکم دیتے ہیں، اور برملا اعلان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ علماء کرام شیخ ربیع کے تعلق سے جو کہتے ہیں میری بلا سے۔ دوسری طرف یہ وہی لوگ ہیں جو سلفیوں کو تانا دیتے رہتے ہیں تم علماء کی قدر نہیں کرتے اور ان سے رجوع نہیں کرتے اور ان کا جو ہے کلام تم نہیں مانتے، خود سر ہو سرکش ہو باغی ہو۔ آپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں فرمایا کہ آپ کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حافظہ اللہ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل، لیکن کچھ لوگ شیخ ربیع کے مرجئی اور کذاب ہونے کی تشہیر کر رہے ہیں۔ شیخ ربیع رحمہ حافظہ اللہ ان کے مکہ مکرمہ میں جو ان کی رہائش ہے وہاں متعدد دن جانے کی سعادت ملی۔ ان دنوں ایک کتاب کا درس چل رہا تھا، وہ شیخ نے شیخ عدنان ابو حازم کے خط میں لکھی تھی، تو اس کا سماع طلبہ کر رہے تھے، ہم بھی اس سماع میں شریک تھے، تو اس طرح چند دن کی مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ جو باتیں آپ نے کی ہیں حقیقت یہ کہ میں ذاتی طور پر نبی اسلام کے حدیث پر عمل کرتا ہوں، دعوها فإنها منتهى،
ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ بڑی بدبودار بات ہے. شیخ ربیع کیا کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں دنیا کے علماء کے بارے میں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کے علماء کیا کہتے ہیں شیخ ربیع کے بارے میں، کبھی اس پر توجہ نہیں کی. دعوها فإنها منتنہ، یہ موضوع ہی بدبودار ہے. وہ لوگ ان کو مبارک ہو جو صبح و شام ایک ان کی روش ہے، اس میں وہ مبتلا ہیں، ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے، ہر وقت اس نجاست میں وہ گھرے رہتے ہیں، تنقیدیں اور تنقیدیں اور صرف تنقیدیں برائے تنقید. اگر آپ اس سیمن کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شرک کے اڈے والے ہوتے ہیں، آپ توحید کی نمبرداری کریں، شرک کے خلاف آواز اٹھائیں، نہ کہ آپس میں الجھ کر اپنی طاقت کو تقسیم کر کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کریں. لیکن میں اس میں نہ کسی کو اپنا کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو بیگانہ کہہ رہا ہوں، جو ہے اس کو مبارک ہو. لیکن یہ من ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. شہر کے کیس کے، شہر کے پروگرام، ان کے دروس جو ردود کے بارے میں کبھی وہ سننے کی کوشش نہیں، نہ اسے کوئی تعلق اور واسطہ. ہاں بہت سے کبار علماء سے سنے کہ بعض حوالوں سے شیخ کا منہج غلط ہے، قابل قبول نہیں، رد اور صرف رد، اور وہ بھی اپنے سلفیین کا یہ قابل قبول نہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بدبودار موضوع ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غرض ہے اور نہ کوئی تعلق ہے. شیخ کیا کہہ رہے ہیں واللہ اعلم، دنیا شیخ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے واللہ اعلم. میرا کام یہ ہے اپنی اصلاح کروں اور جو ایک علم جو تھوڑا بہت اللہ نے دیا اس کو پھیلانے کی کوشش کروں لوگوں کی اصلاح کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ناظرین اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ علماء کرام سے ان کی مراد صرف ان کے حزبی لیڈران ہیں اور ان کے باطل مناہج کو ماننا ہے، اور کہتے ہیں کہ شیخ ربیع صرف رد برائے رد کرتے ہیں، وہ بھی صرف سلفیوں کا رد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری طرف یہی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دفاع کرتے ہیں عقلانی معتزلی سوچ رکھنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. وہ بھی انجانے میں نہیں، عقیدے کی فحش غلطیاں اللہ رب العزت کے تعلق سے خود بتانے کے باوجود کہ ان کے عقیدے میں غلطیاں ہیں توحید میں، اور سلفیوں کے مقابلے میں ان کا دفاع کرتے ہیں، اور ان سے جو خبردار کرتے ہیں انہیں بڑا بھلا کہتے ہیں. اتنی بڑی جسارت ہے یہ اللہ رب العزت کے بارے میں. ایک شخص جس کو عقیدے کی ابھی معلوم نہیں ہے، وہ اتنے بڑے اعتقادی مسئلے پر اتنی جسارت اور جرأت سے بات کرے. تو اس دعوت کو سمجھو. آج کل کچھ لوگ پاکستان میں گھوم رہے ہیں، باہر سے آئے ہیں، وہ بدعتیوں کے، صوفیوں کے، اشعریوں کے، حلولیوں کے، وجودیوں کے نام لے لے کر ان سے بڑے متاثر ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم لو، ہم نے بڑا ان سے علم لیا. اس سے یہ باتیں سن کر آپ کا منہج تبدیل نہ ہو جائے، خبردار ہو جاؤ. کسی بندے کے اجتماع میں اگر 10 لاکھ افراد موجود ہیں تو اس سے دھوکہ نہ کرو. یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اگر یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو اس کے مستحق انبیاء تھے. انبیاء دعوت دیتے 2، 4، 10 اور 20 افراد سے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے بھی لاکھوں کو مجمع اکٹھا کر دیتا. لیکن یہ دین کا مزاج ہے، بڑا دھیما مزاج ہے. یہ اچھل کود اور یہ شور و غبار، لوگوں کا ازدحام، اور بدعت اور اہل بدعت یہ عداوت اور نفرت کے تھے. یہ امتحان ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، مشہور نبی اسلام کی حدیث. محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو یہ لوگ اس دھوکے میں آ رہے ہیں. بہت سے مشاہیر اور بہت سے عمائدین اس بندے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ منہج کہاں گیا؟ توحید کی غیرت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت. تو دراصل ایسا ہے کہ بعض ہمارے یہاں جو سلفی نوجوان ہیں، اور کافی حد تک میں بھی ذاکر نائک صاحب سے منہجی اختلاف رکھتا ہوں. لیکن اچھا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں ایک سلفی اور اہل حدیث نوجوان اور طالب علم کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ ان کا تعاون کرے اور ان کا دفاع کرے؟ جی ڈاکٹر ذاکر نائک
حفظہ کہ جب واقعی اسرائیل میں اختلاف تو ہوا، لیکن جو ان کی جہود ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں اسلام کے مناسب اجاگر کرنے کے لیے، اور بالخصوص جو اللہ معاشرہ یا ادیان تک جو ان کی نظر ہے اس کے بعد سے رد کرتے ہیں، یہ کچھ چیزیں قابل تحسین. اور یہ بھی کہ ان کے جو دروس یا ان کی تقاریر ہیں اسے سن کر کافی غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے ہیں. یہ کچھ قابل تحسین ہے. دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ سی ٹی وی وغیرہ سے میرا اتنا تعلق نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا. میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک تو تقاریر ان کی سنی نہیں. جو محاسن ہیں اس میں ان کی تائید ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اللہ کی قدرت پر ایسی باتیں کرنا مجھے بہت ہی عجیب لگا. تو یہ پہ نصیحت دی ہے کہ ایسے امور جو ان کی اساس میں شامل نہیں ہے، اساسی طور پہ درخت وہ ڈاکٹر ہیں، جی اچھی طرح انہوں نے نہیں پڑھا، فقہ انہوں نے نہیں پڑھی، مشائخ کوئی مطلب مستقل کے نہیں پڑے. جی جی اس لیے اگر وہ یعنی بغیر تحقیق کے علماء سے پوری ایک مشاورت یہ بغیر اگر بیان نہ کریں تو بہتر ہے. باقی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کے محاسن اجاگر کیے، غیر پر لوگ کافی متوان بھی ہوئے، اور اس طرح یہ ادیان ہے باطلہ ان پر ان کی نظر ہے، ان کی کتابوں کے حوالوں سے رد کرتے ہیں ان کا. یہ چیزیں قابل تحسین ہیں اور ہمارا وہ ایک آئی ہے، اور ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں کہ اس پروپیگنڈے میں مناسب نہیں ہے کہ جس ہفتوں کو مدد کریں. جی جی یہ تو بالکل مطلب ایک قسم کا ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت ان کو اس میں ان کو اطلاع کیا جا رہا ہے. اور جو ہدف ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، یہ عموماً مسلمان ہے، یہ تو صرف ایک سیڑھی ہے. تو اس میں بعض جو متشدد تو نہیں کہوں گا لیکن جو بعض نیم خارجی قسم کے سلفی جو ہیں وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ سنت کا دشمن ہے. تو مجھ کو بالکل عجیب بات لگی ہے. تو بہت بڑی زیادتی ہے. ہمیں حتی جو ہے وہ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے بے شک کہ محاسن ان کی تعریف کرنی چاہیے. اور بدعت اور اہل بدعت یہ عداوت اور نفرت کے تھے. شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ سے جب سوال ہوا شیخ ربیع کے تعلق سے کہ برتان کرتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حقائق کو برعکس کرنا ہے. شیخ ربیع کسی بھی عالم صاحب استقامت اہل سنہ والجماع پہ تعان نہیں کرتے. اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو محض اسی پہ تعان کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں جو اپنی کسی بدعت وغیرہ کو ظاہر کریں. وہ اور اہل مدینہ میں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے منہج پر چلتے ہیں سب انشاءاللہ اہل سنہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اہل بدعت میں سے ہیں. ایسی باتیں تو ایسے حزبی ہی لوگ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں حقیقت کو بالکل برعکس کر کے پیش کریں. پھر جاہل لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے وہ اقوال پیش کرتے ہیں جو ان کے بڑے انہیں پٹی پڑھاتے ہیں، جسے یہ حق سمجھتے ہیں حالانکہ وہ باطل ہوتے ہیں. بس لوگ ان کے اقوال سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. کتنا یہ متخلی فرقہ ہے، نیا ایجاد ہے، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ پھیلا رہے ہیں ان کے لوگ جنہیں تکلیف ہو رہی ہے. جبکہ علماء نے بڑے جب ان سے پوچھا، شیخ صالح الفوزان سے پوچھا، دیگر علماء سے، مدخلی فرقہ کون ہے، جامع فرقہ کون ہے، انہوں نے کہا کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل باطل کا رد کرنا واجب ہے. بس متنفر کرنے کے لیے جیسے پہلے وہابی کہا کرتے تھے اب یہ انہوں نے ایجاد کر لیا. اہل شرک قبر پرست لوگ توحید والوں کو وہابی، اور یہ جو اہل حزبیات والے لوگ ہیں چاہے اپنے اوپر اہل حدیث کا ٹیگ لگائیں وہ بدعات کا حزبیت کا رد کرنے والے کو مدخلی کہتے ہیں. لہذا طالب علموں پر واجب ہے، شیخ احمد النجمی فرماتے ہیں کہ وہ حق بات پر چوکنا ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ جو عقیدہ توحید اور عقیدہ اہل سنہ کا دفاع کرتا ہو اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ علماء کرام پر طعن کرتا ہے. اگر کوئی شخص غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہے جو ان لوگوں سے صادر ہوئی ہیں کہ جن پر کلام کیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر اہل بدعت کی تائید کرنے والے ہیں، تو وہ شخص امت کی خیر خواہی میں ان لوگوں پر تنبیہ کرتا ہے
پھر کیسے اسے کہا جا سکتا ہے علماء کرام پر تان کرتا ہے؟ دین تو نصیحت خیر خواہی کا نام ہے اس طرح حدیث میں. چنانچہ اس کلام کی حقیقت سے، اس کلام کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. اس قسم کی باتیں تو حزبی لوگ ہی کرتے ہیں تاکہ اہل مدینہ کے خلاف سلفیوں کے دل میں بغض بھر دیں اور طالب علموں کو ان سے متنفر کر دیں، پھر وہ اپنے اغراض و مقاصد حاصل کر لیں. اس زاویے سے کہ سلفی علماء بہت سے ان طلباء کی نظر میں مبغوض ہو جائیں، نفرت ہو، قابل نفرت ہوں، جن طلباء کو بدلنے کی حزبی لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مکمل طور پر ان کے ساتھ مل کر سلفی منہج سے منحرف ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد آپ طلباء کو ان کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی. تو یہ پہلی بار میں نے سنا کہ یہ لوگ مدخلی ہیں. علامہ محدث ناصر الدین البانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ شیخ ربیع اور شیخ مقبل بن ہادی یمن والے رحمۃ اللہ علیہما ان سے لوگ متنفر کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس صالح دعوت کہ جو کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین پر قائم ہے کے لیے ایسے داعیان کھڑے کیے جو مختلف اسلامی ممالک میں اس فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں. حالانکہ آج مسلم دنیا میں اس فریضے کو ادا کرنے والے بس محدود چند لوگ ہیں. چنانچہ یہ دونوں مشائخ شیخ ربیع اور مقبل کتاب و سنت اور جس منہج پر سلف صالحین تھے کی طرف دعوت دینے والے داعیان ہیں، اور جو اس صحیح منہج کے مخالف ہیں ان سے نبردآزماں ہیں. لہٰذا یہ بات پھر کسی پر ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ جو ان کی شان میں تنقید کرتا ہے وہ دو میں سے ایک شخص ہو سکتا ہے، یا جاہل ہوگا یا صاحب ہوا خواہش پرست. جہاں تک جاہل کا معاملہ ہے اسے تو علم دیا جا سکتا ہے، لیکن خواہش پرست کا تو کوئی علاج نہیں. اللہ ہی اسے ہدایت دے، کیونکہ وہ ہٹ درمی کا شکار ہیں، بغض اور عناد کا شکار ہیں. اور آخر میں جو ہے آپ نے دعا کی. ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں یہ جو موازنات کی بدعت ہے کہ بدعتیوں کا رد کرتے ہوئے اس کی اچھائیاں بھی بیان کرو، اس کے کارنامے بھی، اس کا شیخ البانی بھی رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں آخر میں کہ بالاختصار یہی بات برحق ہے کہ ہمارے اس دور میں جرح تعدیل کا جھنڈا بلند کرنے والے ہمارے بھائی دکتور ربیع ہیں، حامل لواء ہے جرح تعدیل کے. جو بھی ان پر رد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی علم کے ساتھ ان کا رد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت. اسی طرح اپنی مشہور کتاب صفت الصلاح میں بھی آپ کا ذکر کیا کہ سید قطب کے رد پر ان کی کتاب دیکھیں العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم. جبکہ دوسری طرف جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے مولانا انیس الرحمن آدمی تہمت لگاتے ہیں کہ شیخ ربیع تکفیری ہیں، حالانکہ وہ تو سب سے بڑھ کر قطبی تکفیریوں کا رد کرنے والے ہیں. شیخ البانی بھی نے بھی یہی کہا بھی کہ شیخ سید قطب کی گمراہیوں سے متعلق جو کچھ لکھا ہے حق اور صواب ہے، اور تکفیری ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. تو گروپ میں کچھ لوگوں نے مطلب اس پہ سوال اٹھایا آپ کے کہنے پہ کہ دیکھو اس شیخ انیس بنا کسی دلیل کے ایسا بول رہے ہیں کہ شیخ ربیع تکفیری ہے، جب وہ ان لوگوں کا کہنا تھا، تو مطلب کیا بولا جائے اس پہ؟ وہ تکفیری ہیں، کوئی شک نہیں، وہ بھی ہیں، اور ان کے شاگرد لوگ بھی ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو کفر قرار دیتے ہیں. کویت میں اہل حدیثوں کا ادارہ جمعیت اعتراض الاسلامی اس کو بتاتے ہیں شیعہ سے بھی بدتر ہے، خراب ہے، اور وہ سب اہل حدیث ہے، ذرا سیاست میں حصہ لیتے ہیں، تصویر وغیرہ شائع کرتے ہیں، وضو کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا، ایسا کچھ باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے، اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ایسا ان کا فتویٰ ہے. اس لیے ہم ان کو اہل حدیث پکے ہیں، شیخ ربیع سب کچھ ہے، لیکن ان کا طریقہ ٹھیک ہے، سعودیہ میں مقبول نہیں ہے. کوئی بڑے بڑے علماء جتنے ہیں شیخ بن باز یہ سب وہ شیخ ربیع کی تعریف نہیں کرتے. جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کے گناہوں پر ظاہر ہیں وہ شیخ ربیع سے راضی نہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور شیخ البانی سے بھی راضی نہیں، ارجاء کی تہمت لگاتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق لوگوں کی تکفیریں نہیں کرتے ہیں، یا قرآن کی اطاعت کی بات کرتے ہیں جو سنت و سلف کا طریقہ ہے. تو دیکھیں یہ تکفیری شیخ کی وفات پر کہہ رہا ہے طاغوت کا پجاری شیطان مر گیا، اچھا ہوا. اور دوسری طرف عمر صدیق جمعیت اہل حدیث کا مناظر اور عالم کہلانے والا کہتا ہے مدخلیت کے بانی اور مسلمانوں کے قاتلوں کی پسندیدہ شخصیت وفات پا گئے. اور کہیں اہل حدیث مفکر محقق و مناظر کہلانے والے ڈاکٹر محمد زبیر مدخلیت کے رد پر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مدخلیت دراصل منافقت کا نام ہے. پہ شیخ محمود الحداد کہتے تھے کہ یہ دوغلی پالیسی ہے.
آپ منافقت سے کام لیتے ہو. مطلب شیخ ربیع المدخلی سے کہتے تھے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی. ہمارے یہاں مدخلیت جو ہے نا بیسیکلی از ایکول ٹو منافقت. صحیح بات یہ انہوں نے ہمیشہ کمزور کو رگڑا لگایا. تو میں بات کر رہا تھا انیس الرحمن الٹا انہیں ہی تکفیری قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہی انیس الرحمن ہندو افواج کو شہید کے لقب سے نوازتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ کل گزرا، اس طرح کے بہت سارے نوجوان گمراہ ہو رہے تھے، ہے نا، گناہوں کا جال بچھا رہے تھے، اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ختم ہو رہا تھا. شام ہوتے ہوتے خبر یہ آئی کہ صاحب کشمیر میں پلوامہ ضلع میں ایک ٹیررسٹ دہشت گرد نے تقریباً ہمارے 44 فوجیوں کو شہید کر دیا، جیسے بولتے ہیں نا، ان کو قتل کر دیا بم رکھ کے اور گولی لگا کے. نعوذ باللہ. تم کو کچھ بھی کرو، مارو پیٹو، کیا کرو، کوئی ملک دخل دے سکتا ہے؟ یہ اتنے ممالک جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، پتہ نہیں ان کے دلوں میں لوہا ہے، دل لوہے کے ہیں، پتھر کے ہیں کہ لوہے کے ہیں، اتنے سنگ دل ہیں، ایک چھوٹا احترام بھی نہیں کرتے. جو کچھ ہوتا ہے سیریا میں اس قدر ظلم ہوا ہوتا ہے، کیا سفارت خانہ بند کر دیے عرب ممالک کہ صاحب کیوں تم ایسے کرتے ہو مسلمانوں کو؟ کچھ نہیں. برما میں ہوا تو کچھ کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں. چین میں ہو رہا ہے تو کچھ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. رشیا میں ہو رہا ہے تو کچھ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ صاحب اللہ کے ان کو کیا جواب دینا پڑے گا اللہ کو معلوم. دین کو نہیں دیکھیے، اسلام کو مت دیکھیے، آپ دیکھیے پارٹی کو دیکھیے، اس کی وجہ سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا. اور ہندوستانی الیکشن میں کسی بھی کافر کو ووٹ دینے کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دینے کا حکم دے رہے ہیں. جمعہ بھی اگر چلا گیا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جمعے کی وجہ سے آپ ووٹ نہیں ڈالے تو ٹائم نہیں ملا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اگر آپ کے 2-4 ووٹ کی وجہ سے جن کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ لوگ اگر ہار گئے تو یہ آپ پر گناہ ہوگا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے ایک دشمن ہمارے سر کے اوپر مسلط ہو گیا. دین بھی نہیں بچے گا، دنیا بھی نہیں بچے گی آپ کی، مسلمانوں کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جائے گا. شیخ فقیہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بھی شیخ ربیع کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، اور یہ کہ وہ اہل سنہ اہل الحدیث ہیں. اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے شیخ سے میرے بارے میں سوال کرو. اور یہاں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کیا فرما رہے تھے، شیخ علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور علماء شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. الحمدللہ حقیقی سلفی علماء کرام سے جڑنے والے سلفیوں کو خود ان کے جیسے حزبیت زدہ آئے دن منہج اور رنگ بدلنے والے علماء کی سرگرمیوں اور کارناموں سے کوئی سروکار نہیں. الحمدللہ. پھر شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع کو اخوان المفلسین یعنی اخوان المسلمین جماعت اسلامی ٹائپ کے بارے میں مکمل معرفت حاصل ہے. الحمدللہ وہ طویل عرصے ان سے قریب رہیں اور سب سے بہتر طور پر ان کا علاج جانتے ہیں اور اہل بدعت پر رد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. شیخ ربیع سب سے زیادہ حزبیوں کی شناخت رکھتے ہیں، ان کے دجل سے واقف ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی کے بارے جب بتا دیتے ہیں کہ فی الحال حزبی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ہی انکشاف ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ حزبی ہی تھا. کوئی حزبی شخص کیونکہ شروع میں اپنے حال کو چھپا کر رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا راز فاش ہو، لیکن جو ہی وہ قوی ہو جاتا ہے اس کا حلقہ مطمئن بڑھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب اگر کوئی اس کے خلاف کلام کر بھی دے تو کوئی ضرر نہیں، پھر وہ اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے. ایسے لوگ یہاں پر بہت ملتے ہیں. کچھ سلفی منہج کے قریب آتے ہیں جس کے لا کر فلاں دائی ہے، جب ان کے قریب جایا جاتا ہے تو انہیں حزبیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو شیخ مقبل کہتے ہیں شیخ کی کتب اور دروس سے استفادہ کیا جائے اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنہ معاشرے میں سے حزبیوں کو چھانٹ کر نکالتے ہیں، کیونکہ امت کا طائفہ منصورہ حق پر اسی طرح تا قیامت قائم رہے گا. انہی میں سے شیخ ربیع ہیں جو عرض حرمین اور نجد کے معاشرے میں سے حزبیوں کو چھانٹ نکالتے ہیں. اور ان لوگوں کے شیخ توصیف الرحمان راشدی کہتے ہیں کہ شیخ ربیع کو ان کے مطابق مدخلیوں نے نبی بنا رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے
دلیل اور ثبوت کے ساتھ غلط کہیں تو غلط ماننا گویا نبوت کے درجے پہ فائز کرنا ہے. تو بس حزبیوں کے جذبات کی تشفی کے لیے اس قسم کے فضول جوابات اور کلمہ حق کو باطل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مدخلی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مدخلی کون ہیں. یہ تقسیم، اس تقسیم سے اہل الحدیث کو بچائیے. یہ تقسیم خیر والی نہیں ہے، برکت والی نہیں ہے. سب علماء کی عزت کیجیے. شیخ ربیع مدخلی عالم ہیں، عالم ہیں، علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی عزت کیجیے. لیکن اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایسے قید نہ کیجیے کہ آپ کی ولا و برا اس ایک شخص کے ذریعے ہو جائے. آپ اس کو سلفی سمجھیں جو آپ کے اس شیخ کی تعریف کرے، اور اس کو غیر سلفی جانیں جو آپ کے شیخ کی تعریف نہ کرے. اگر یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے کہ جو صحابی بننا چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہو، مومن ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیارے نبی کی صحبت میں آئے، پھر وہ صحابی قرار پائے گا. کسی ایک شخص کے اوپر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھ دی جائے کہ جو شیخ ربیع سے محبت کرتا ہے وہ سلفی ہے، جو شیخ ربیع کا تزکیہ اس کے پاس نہیں ہے، یا شیخ ربیع اس کو نہیں جانتے، یا وہ شیخ ربیع کو نہیں جانتا تو وہ سلفی نہیں ہے. یہ رسالت کے مقام پہ علماء کو فائز نہ کیجیے. دوسری طرف یہی حضرت ہیں بدعتیوں کی تعریف اور دفاع کرنے والے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو سلفیت کا معیار بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انہیں سلفی نہ سمجھے، ان کی غلطیاں بتائے، وہ خود سلفی نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے بقول ان کو نبی بنایا ہوا ہے اگر یہ اسی طرح کسی پہ حکم لگاتے ہیں. Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many types of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauz billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر رحم فرمائے، اپنے جناب سے، اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے. وہ جہاں بھی رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں، اور اسی طرح ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، اور نان مسلم جائے کہ وہ پاکستان منہ ہو جائے، ان کے لیے دعا کریں. ان کے لیے ہر مسلمان موحد بھائی دعا کرے کہ اللہ اس آزمائش میں ان کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ہمارا دل و جان ان کے ساتھ ہے. ہندو ان کے مخالف، عیسائی ان کے مخالف، شیعہ ان کے مخالف، بریلوی ان کے مخالف، دیوبندی ان کے مخالف. تو اہل حدیث نوجوانوں کی ذمہ داری ہے وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے بھرپور دعائیں کریں. اللہ ان کا معاملہ آسان، اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، بد نظر والوں کی بد نظری انہی پہ لوٹا دے، اور ان کو اسی طرح توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام نان مسلمز کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ایسا باب تھا جو خالی تھا، اہل توحید اس باب میں کوئی خاص کام نہیں کر رہے تھے. اللہ نے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اس باب میں بہت کام لیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے، ان کی حفاظت فرمائے. کسی بھائی نے سوال کیا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ سلفی نہیں ہے، اور ان سے ان کی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو شخص یہ کہتا ہے کہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ سلفی نہیں ہے، ایسا کہنے والا شخص مجرم ہے، اور وہ خود سلفی نہیں ہے. اس کے اپنے عقیدے میں خلل ہے، اور یہ کسی تعصب کی بنا پر ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے. ایسا کہنے والے نہ خود علماء ہیں، نہ خود سلفی ہیں، بلکہ وہ کسی تعصب کا شکار ہو کر سستی شہرت کی تلاش میں اس طرح کے جملے بول رہے ہیں. تو نظر شیخ مقبل اپنی کتاب تحفۃ القریب المجیب میں فرماتے ہیں
کہ حزبیوں کی معرفت کے تعلق سے شیخ ربی تو آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ شیخ عبدالعزیز البرعی یمن والے اپنے ایک مقالے میں کہتے ہیں کہ 4 سلفی ائمہ و مشائخ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ شیخ ربی اور ان کے منہج سے راضی تھے، یعنی شیخ ابن باز، ابن عثیمین، البانی اور مقبل۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بعد بھی شیخ احمد النجمی، شیخ عبید، شیخ صالح الوحدان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب جو ہے شیخ سے رضامندی کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، کیونکہ امت کی خیر خواہی میں شیخ ربی اور ان کے ساتھی ان کی نقاب کشائی کرتے رہتے ہیں۔ بس یہی تکلیف ہے ان لوگوں کو، یہ لوگ ناراض ہیں۔ ہمارے ہاں کے نام نہاد منہج فروش جو اہل حدیث ہیں وہ ناراض ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، باقی علماء تو ان سے راضی ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا منہج اعتدال والے، شیخ ربی تشدد والے، انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم نے کئی ایک دلائل سے بات ثابت کی ہے۔ شیخ ربی کی سب سے زیادہ مشہور زمانہ کتاب جس میں مودودی کا رد ہے اخوانیت کا، منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ کے مقدمے میں شیخ کی تعریف فرمائی، آپ اس کا مقدمہ دیکھیں۔ اسی طرح شیخ کی جو کتاب ہیں وہ بھی عبدالرحمن عبدالخالق جمعیہ احیاء تراث والے، جو کہ وہاں کی جمعیت اہل حدیث ہیں، اس کے امیر ہیں، اس کے رد پہ لکھی ہے کہ اسلام میں ایک جماعتیں نہ کہ بہت ساری جماعتیں جو یہ بناتے ہیں۔ اس کے مقدمے میں شیخ صالح الفوزان جو یہ جماعت بازی اور حزبیت کا رد کرتے ہیں اور شیخ کی تعریف و تائید فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر شیخ کی جو جہود ہیں ان کی آپ نے تعریف فرمائی۔ حسن بن فرحان المالکی، جس نے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے خلاف کتاب لکھی، تکفیری ان کو قرار دے رہے تھے، تو شیخ ربی نے اس کا رد لکھا اور شیخ صالح الفوزان نے آپ کی تعریف کی۔ اسی طرح علامہ صالح جو ہے بن محمد الوحدان رحمہ اللہ، ان کے تو سب سے زیادہ اقوال ہیں شیخ کے دفاع میں، تقریباً 20 سے زائد۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم شیخ ربی کے بارے میں کوئی شرعی مخالفت نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ آپ اہل سنت میں سے اور صحیح عقیدے پر ہیں۔ اس طرح شیخ نے اپنے اہل سنت بھائی علماء شیخ البانی اور ربی کا تہمت جو ان پر ارجاء کی لگائی گئی تھی اس کے خلاف دفاع کیا، اور اس بات کی تکذیب کی جو ایک ویب سائٹ الاثری نشر کرتی تھی۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جناب عبداللہ ناصر رحمانی سے انہی تہمتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں مرجئے اور جھوٹے ہیں، شیخ ربی تو بجائے دفاع کرنے کے اسے مزید تقویت دی کہ جی ہاں ان کا منہج بدبودار ہے اور اپنے سلفیوں کا ہی صرف رد محض برائے رد کرتے ہیں اپنے دل کی تشفی کے لیے، یعنی عدل و انصاف سے وہ عاری ہیں۔ اس طرح شیخ صالح الوحدان کہتے ہیں شیخنا شیخ ربی الحمدللہ صاحب سنت ہیں اور گمراہوں سے خبردار کرنے میں بہت جرات مند واقع ہوئے ہیں، اور کسی سے خبردار اس وقت تک نہیں کرتے جب تک معلوم نہیں ہو جاتا کہ وہ واقعی صحیح منہج پر نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں حافظ زبیر علی زین نے کیا فرمایا کہ بس بلا وجہ اپنے سوا اوروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے فیصلہ آباد والے حافظ شریف جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جب سلفیوں سے سنا کہ شیخ فلان نام نہاد اہل حدیث حزبیات والوں کا رد کر رہے ہیں تو گویا کہ لڑنے چلے گیا میں شیخ سے، اور شیخ کو سنائے کہ لوگ آپ سے جو چاہیں نکلوا دیتے ہیں باتیں، ردود کسی کا بھی، اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ ربی نے معذرت کے ساتھ اقرار کیا کہ نہیں میں تو آپ کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو بڑا سلفی عالم سمجھتا ہوں۔ تو میں نے وہاں مجلس کے اندر ہی اور بھی کئی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی، تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ آپ سے کیا آ کر کہتے ہیں اور آپ سے کیا کہلوا لیتے ہیں کہ شیخ صاحب کے بارے میں نے آپ کی نسبت سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل جس نے میری طرف شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں کوئی بات منسوب کی ہے وہ بالکل کذاب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں اب بھی اسی چیز پر قائم ہوں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ایک سلفی عالم ہیں، داعی ہیں، راسخ ہیں، ان سے علم لینا چاہیے، اور وہ بہت صحیح منہج پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ابھی 1.5 مہینہ شاید پہلے کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی کہ وہ شیخ صاحب کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی
ایسی بات کرتے ہوں جو سلفی منہج کے موافق نہ ہو، ایسی بات میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے۔ واللہ علی ما اقول شہید۔ حالانکہ یہ بنائی گئی کہانی ہے جس سے ان کے حزبیوں کے جذبات تو ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، مگر الحمدللہ حق کے ذریعے شخصیات کو جانچنے والے اور تحقیق و ثبوت کے ساتھ بات کرنے والے سلفی بیوقوف نہیں بن سکتے۔ اور شیخ رحمہ اللہ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کر معلوم کیا ساتھیوں نے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ سے، تو جو حافظ صاحب سے بات ہوئی بعد میں فیصل آباد والے حافظ شریف سے، تو کہتے ہیں کہ سعودی کا نظام الگ ہے، وہاں پر منہجی فتاویٰ چلتے ہیں، اور یہاں ہمارے اہل حدیث بڑوں کے فتاویٰ چلتے ہیں۔ حکام کے خلاف جلسے جلوس بھی جائز ہے، کہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوے کوئی آسمان سے اتر کے وہی کی طرح نہیں آئے۔ لوگ جا کر شیخ ربیع سے کچھ بھی اگلوا لیتے ہیں کہ فلاں حکومت مخالف بات کرتا ہے اور بدعتیوں سے تعاون کرتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اخوانی ہے، اور وہ یہاں آ کر پھر اسے ان شیخ کا فتویٰ پھیلا دیتے ہیں، دیکھو فلاں اہل حدیث حضرت علامہ مولانا اپنے اس منہج کی وجہ سے اخوانی ہیں۔ شیخ صالح الحدان مزید بیان کرتے ہیں، سب کو ہی شیخ ربیع سے مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ کیا ہی خوب شخصیت ہیں اپنے عقیدے اور دینی غیرت میں، اور کیا ہی خوب علمی اور دینی شخصیت ہیں۔ ظاہر ہے ان کے خلاف اکثر اس لیے کلام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے باطل پر علم کے ساتھ رد کرتے اور خبردار فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دعوے کا رد فرمایا شیخ الحدان نے کہ شیخ ربیع مشہور کبار علماء کی وفات کے بعد بدل گئے، یعنی شیخ ربیع البانی اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے بدلے تھے نہ ان کے بعد، الحمدللہ۔ تو شیخ ربیع پر اس جھوٹی تہمت کا بھی آپ نے ازالہ فرمایا کہ شیخ ربیع جو ہیں علماء کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے مواقف اچھے ہیں، اور وہ باطل و غلطی کا رد کرنا جو ہے کوئی غیبت نہیں، بلکہ تو ایک قسم کا جہاد ہے۔ اور آپ نے یہاں سنا عبداللہ ناصر رحمانی کو کہ جو وہ حدیث فٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے غیبت کرنے والے بدبودار منہج سے ان کے دور رہو۔ اور آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شیخ ربیع کے ردود جہاد فی سبیل اللہ شمار ہوں گے، وہ کیسے؟ شیخ الحدان سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں بالکل، اہل بدعت اور شرعی مخالفت کرنے والوں پر رد کرنا ایک قسم کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گمراہ مذاہب و افکار کے خلاف کیا کرتے تھے۔ آپ تو نفلی عبادت سے بھی زیادہ اس کو افضل اور ضروری سمجھتے تھے۔ تو میں شیخ ربیع کو جانتا ہوں فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا منہج مفتی عبدالعزیز آل شیخ ہوں یا شیخ صالح الفوزان ہوں یا میں خود الحدان ہوں سے مختلف ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نرم ہیں اور وہ شدت پسند ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں اب تک یہی جانتا ہوں کہ آپ اہل سنہ کے منہج پر ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بدل گئے ہیں۔ البتہ ان کا بعض لوگوں پر رد کرنے میں شدت کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان علماء کو جنہیں آپ غیر متشدد سمجھتے ہیں وہ بات معلوم نہیں جو شیخ ربیع کو معلوم ہے۔ بعض لوگ شیخ ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عمر رسیدہ ہونے کے سبب سٹھیا گئے ہیں، اور ان کے پاس سوائے رد اور صرف رد برائے رد، جس طرح شیخ عبداللہ سرمانی حافظ ولی کہتے ہیں، وہی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو ایسوں کے جواب میں شیخ صالح الحدان رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ ان کی عمر تو شیخ ربیع سے بھی بڑی ہے، اور ان تمام باتوں کا رد کرتے ہوئے آپ کو اہل سنہ کے علماء میں شمار فرماتے ہیں۔ آپ کے عقیدے اور علمی مسائل میں ان کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں تھا۔ البتہ شیخ ربیع کو اگر کوئی ایسا ملتا جو علم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اسے نشر کرتا ہے، مگر ان پر واضح ہوتا ہے کہ اس نے ایسی غلطی کی جس پر خاموشی ٹھیک نہیں، تو پھر ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اسے ظاہر کریں۔ اور جو لوگ شیخ ربیع کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے بارے میں شیخ صالح الحدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیخ ربیع رحمہ اللہ کے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام رکھا ہو اور ان کے اعمال اس تک نہ پہنچتے ہوں، تو ان لوگوں کی ان کے خلاف باتیں کرنے پر اللہ تعالیٰ شیخ ربیع کو درجات میں بلندی عطا فرمانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور ان مخالفین کی منزلت گرانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص غلطی سے پاک نہیں سوائے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اصل اعتبار دلیل کا ہوتا ہے۔ البتہ علماء و طلباء کے ساتھ یہ لوگ جو شیخ ربیع رحمہ اللہ علیہ کی مخالفین ہیں، سلوک کرتے ہیں، وہ سلفی منہج کے خلاف ہیں۔ اس طرح شیخ محدث محمد بن علی
आदम अल इथियोपी जो थे, वो कहते हैं किसी शख्स ने सवाल पूछा तो उससे कहा कि शेख रबी के पास जाओ, मेरा सलाम कहो और उन्हें कह दो कि मैंने आपके मुतालिक मोहम्मद अली आदम से पूछा। तो उन्होंने कहा शेख रबी इस दौर के शाबा बिन अल-हज्जाज रहमहुल्लाह हैं। इन मशाइख के अलावा बहुत से उलमाए किराम ने शेख रबी की तारीफ़ और तौसीफ़ और आपकी सल्फ़ी मनहज के सिलसिले में जुहूद, खुसूसन अहले बिदअत व अहवा और हिज़बियों पर रद्द के सिलसिले में काविशों को खूब सराहा है। जैसे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुबैल इमाम हरम मक्की के, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल-बन्ना मिस्र के, ज़ैद बिन हादी अल-मदखली, अली बिन नासिर अल-फ़क़ीही मदीना वाले, शेख उबैद अल-जाबरी, अब्दुल अज़ीज़ अल-राजही वग़ैरह। तफसील के लिए आप वही किताब देखें जो मैंने आपको बताया, असनाउल बदी मिन अल-उलमा अला शेख रबी, शेख खालिद बिन ज़हवी अल-ज़ुहैरी की, जिसका उर्दू तर्जुमा भी हमने कर दिया है। मौलाना अनीसुर रहमान साहब जो हैं, झूठ बोलते हुए और इन तमाम तारीफ़ों को झुटलाते हुए कहते हैं कि सऊदी बड़े उलमा शेख रबी को पसंद नहीं करते और उनका मनहज मकबूल नहीं है वहाँ। इसी तरह से खरा सल्फ़ी अक़ीदा व मनहज बयान करके इस किस्म के हिज़बियों के मनहजी इन्हिराफ़ात का रद्द करने वाले सलफ़ियों को भी ये नाम नहाद अहले हदीस जमातें और शख्सियात बुरा भला कहती हैं और इनके ख़िलाफ़ लोगों में जहर भरती हैं और उन्हें मदखली और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से नवाजती हैं। दुनिया में तौहीद की दावत, शिर्क का रद्द, सुन्नत की दावत, बिदअत का रद्द, सलफ़ी मनहज की दावत और हिज़बियात, तकफ़ीरी मनहज, अहले बिदअत से नरमी और इख़वानी मनहज का रद्द इतना अहम नहीं इनके नज़दीक, बल्कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना के उन्वान से एक दर्स देने शेख वसीउल्लाह अब्बास आते हैं इंडिया, तो इन्हीं सलफ़ियों के ख़िलाफ़ ख़बरदार करते हैं कि ये चूज़े हैं जो शेख रबी के साथ होते हैं और इस किस्म के लोगों का रद्द करते हैं। चूज़े हैं, लौंडे हैं, बिदअती बाप के बच्चे हैं, जेल में डाला जाए और पता नहीं क्या क्या तहमतें, और फिर अल्लाह से बद्दुआएं तक करते हैं कि अल्लाह इन्हें उठा ले, बोल भी ना सकें ये लोग। अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाहु अकबर। अभी इल्म सीखो और इल्म का सबसे पहला मरहला तौहीद और फिर सुन्नत के अकायद आप सीखें और लोगों को सिखाएं और ये जान ले कि कौन सही अक़ीदे पर है। सिर्फ़ इस तरह कह लेना कि फ़लाँ अक़ीदे में वीक है, मुझसे ख़ुद पूछा शेख अनीसुर रहमान अक़ीदे में वीक हैं, लोग कहते हैं क्या हम उनसे इल्म ले सकते हैं? सुबहान अल्लाह, अब क्या कहा जाए अगर ऐसे लोग जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया में दोनों कॉलेजों से सर्टिफिकेट ली है और फिर जामिया सलफ़िया जो सबसे बड़ा स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह जामिया है बनारस में, उसके कई साल तक मुदर्रिस रहे, फिर इधर क्या नाम है मदरास में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व तदरीस और मुहाज़रात लेक्चर वगैरह देते रहे, वो रात दिन उनका मुताला है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो इल्म लेने के काबिल नहीं है तो ये कम वक्त जो छोटे छोटे चूज़े हैं इनसे कोई इल्म लेगा? उनको शर्म करनी चाहिए। इस बात में खुल कर के ये बात कहूँगा क्योंकि मैं एक खान का बच्चा हूँ, मुझे ऐसे मौक़े पर गुस्सा आया है। तो अगरचे पढ़ लिख के आलिम हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वो अंदाज़ इख्तियार करना चाहता हूँ कि इनको शर्म आए। अगर नहीं शर्म आ रही है तो हम बद्दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला उम्मत को पनाह दे और फिर उनको उठा ले ताकि लोगों को आराम मिल जाए। लोगों को सताते रहते हैं और अपनी ज़बान की से वो डसते रहते हैं लोगों को, लोग उसके मरने के बाद लोग उससे आराम पा जाते हैं। हम यही बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से उम्मत को आराम दे। और फिर यकीनन आप ये समझ लें, पूरे तजर्बे के साथ मैं कहता हूँ कि उनसे अगर पूछा जाए कोई मसला दीन का, इल्म का, ज़बान अरबी का, तो वो नहीं बता सकते, लेकिन वो अपने को इतना बड़ा अल्लामा समझने लगते हैं कि चारों तरफ जहर फैलाते हैं सांप की तरह। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, नहीं तो फिर अल्लाह ताला उनसे उम्मत को आराम दे, वही राहत पा जाए उम्मत। ऐसे लोग यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, वो हो सकता है किसी बिदाती बाप के बच्चे रहे हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त हैं कुछ हमारे ध्यान में। जब खंगाला गया तो ये पता चला कि वो किसी बिदाती बाप के बच्चे हैं। हो सकता है बन करके, तसन्नो करके, बनावट करके उलमाए हक़ से लोगों को इस तरह दूर करना चाहते हैं जिस तरह मुनाफिक लोग
صبح ایمان لا کر کے شام کو کفر کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں. یہ وہی حضرت ہیں جو ذاکر نائک جیسے گمراہ عقلانی جو سلفیوں کا مدخری کہہ کر بھی رد کرتا ہے کہ سلفیوں کے خلاف دفاع کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا الحمدللہ آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے کچھ سلفی بھائیوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ہی ادا ہمیں بہت پسند ہے. اگرچہ ان کے بعض اقوال یا بعض استدلالات سے اختلاف ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرے، لیکن ان کی یہ ادا کہ ہر ایک کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں اور خصوصی طور پر اللہ نے جو ان کو ایک نعمت دی کی حافظہ ان کا مضبوط الحمدللہ، اور لیکچر وغیرہ اچھا کہتے ہیں دلائل کے ساتھ قرآن سنت کے، اللہ نے ان کو توفیق دی کی چینل بھی انہوں نے کھولا. تو اس اعتبار سے وہ ایک داعی اسلام کی حیثیت سے پوری دنیا میں، صرف انڈیا ہی میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. اور بے شک اس کے بعد ان کے بعد مولانا مرسلی کے بعد اس صدی میں نفسانیت کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بے شک احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اجاگر کیا تھا. اگرچہ ہمارا ان کے عقائد اور حقوقی اختلاف ہے، لیکن اس پہلو کو سراہنا بھی انصاف کا تقاضا ہے. جی مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کتاب و سنت دعوت نے اپنی کتاب و سنت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مذاہب عصر کے تقابلی تذکرے اور پھر اسلام کی حقانیت کا حق جس طرح انہوں نے ادا کیا ہے مولانا ثناءاللہ مرسلی کے بعد کسی نے نہیں کیا ہے. بلکہ اپنے تازہ بیان میں ہمارے مکتبہ سلفیہ یا شیخ ابو خدیجہ کے خلاف بدستور زہر اگلتے ہوئے کہتے ہیں ان کی سچی سلفی دعوت کو ہر جگہ روکنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. واللہ المستعان، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ان کی پھونکوں سے وہ نہیں بوجھ سکتا. ایک جماعت جو سپر سلفی کے نام سے مشہور ہے، ہاں ہیں کچھ لوگ ایسے جو بیچارے اپنے کو سپر سلفی ہو سکتا ہے، وہ کئی سپر. آپ بنڈی خریدتے ہیں فنیلا تو اس میں ایل ایک سے ایک ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، یہ 10 ایکس والے سلفی ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے. بہت غلطیاں ان کے خیالات میں ہیں، بارک اللہ فیکم. اور کیا کہیں تفسیر، خاص کر برطانیہ میں ان کے لیڈر ابو خدیجہ کے نام سے وہ یہاں پاکستان میں ہمارے پاس مرکز بنا رہے ہیں فتنے کے لیے. آپ ان کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کریں. میں کھل کر کے یہ بات ہماری ابو خدیجہ کو بھی پہنچے کہ اللہ کے واسطے اپنا شر اپنی جگہ محفوظ رکھیں اور لوگوں پر جو تنقیدیں کرتے رہتے ہیں ہر ایک کو، مولانا فلاں ناصر رحمانی اور ان سب کو، کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اور چند باتوں کو لے کر ہم نے ان سے شاید آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی، 3 گھنٹے کے کیسٹ آپ لوگوں نے شاید سنی ہو، ہم نے ان سے بحث کی. ان کا بڑا آدمی جو یہیں آیا تھا مکے میں انتقال کر کے، ڈیوڈ، وہ بھی انتقال کر کے وہ بھی بیٹھا تھا، ایک جزائری ان کے ساتھ، تینوں تھے. تو بڑی لمبی بحث ہوئی، لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن پاکستان میں اگر وہ بنا رہے ہیں تو ہماری نصیحت ہے کہ اپنا جو کچھ خیال ہے محدود رکھیں، اور مزید پھیلائیں گے تو جو لوگ آپ کے تابع ہوں گے آپ کو گناہ پڑے گا. ابو خدیجہ بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. اور یہاں پاکستان کے تمام اہل حدیثوں کو غلط بولتے ہیں اور ان کو سلفیت سے خارج کرتے ہیں. ہم یہاں پاکستان میں بہت پریشان ہیں. پریشان نہ ہو آپ، ان کے پیچھے جس طرح آپ اور چیزوں سے بچتے ہیں اسی طرح بچ کے رہیں، اور وہاں جا کر کے فتنہ نہ مچائیں وہ بھی، اور نہ آپ لوگ ان کے پیچھے چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ خود گم ہو جائیں گے. دوسری طرف سلفیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر گمراہ اخوانی منہج پھیلانے والی مشہور جماعت احیاء التراث جو ہے، احیاء التراث کے دفاع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینے کو کہتے ہیں. اور ایسے طلبہ کو کسی تزکیہ اور علماء کی ضرورت بھی نہیں، بس سلفیوں کا رد کرنا اور انہیں روکنا ہو تو دھونس جمانے کے لیے کہ ہمارے علماء سے علم حاصل نہیں کیا کر روک جماتے ہیں. اللہ المستعان. میرا سوال ہے کہ یہاں کشمیر میں جو ہے نوجوان بالکل سلفی مسئلہ کے لیے اور جو ہے، لیکن جمعیت کے اوپر جو ہے وہ بتاتے کہ ایک جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ایسا ان کا عقیدہ برابر نہیں ہے. تو وہ حساب سے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے علم کبائر کے پاس سیکھنا ہے عقیدہ، لیکن ان کے پاس خالی لغت سیکھیں گے.
تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے عام ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں. اور جو ہے یہ بھی بتا رہے کہ جو ہے تزکیہ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس تزکیہ رہے گا وہی اسی کے پاس ہم علم سیکھ سکتے ہیں. تو شیخ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. تو ایک نوجوان جس کے پاس دینی علم ہے، دینی علم کوئی ضروری نہیں کہ وہ پڑھا ہی ہو، بیٹھ کر کے اسکول میں سرٹیفکیٹ لیا ہو، لیکن اگر وہ بحوالہ نقل کرتا ہے شیخ بن باز کے حوالے سے یا شیخ مولانا سری کے حوالے سے یا اور مولانا شیخ سوانی، ابن صدیق حسن خان، یہ مطالعہ اگر کر کے اس طرح کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں مسائل کو، تو انشاءاللہ ان کو 1000 بار حق ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات سمجھائیں، یا پھر قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے مسلموں کو دین اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور نئے اعجاز علمی جو نکلے ہوئے ہیں کہ کتنے معجزے ظاہر ہوتے ہیں آج کل قرآن کی صداقت پر، اگر اس میں ان کی اسٹڈی ہے تو بے شک اچھے انداز سے اس کو دے کر کے ان کو سمجھائیں. اور جو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہو تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ درس دے، یقیناً یہ کچھ ایسے نوجوان برطانیہ میں جن سے میں بہت دنوں سے باز کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جاہل ہیں اور جاہل رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو ان کی یہ بات کچھ لوگ لے کر کے اور اڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے، ان میں مالک بن حویرث، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آئے، کہتے ہم نوجوان تھے، 20 دن بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے رہے، آپ کی طرح نماز پڑھتے رہے. جب دیکھا کہ ہم نوجوان بچوں اپنے میاں بھی اپنے بچوں اور بیوی سے ملنا چاہتے ہیں یا مشتاق ہیں ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے کہا کہ جاؤ ان میں رہو اور ان کو یہ سکھاؤ جو کچھ تم نے سیکھا ہے، اور نماز کا وقت ہو تم میں سے بڑا ایک آدمی اذان کرے، بڑا آدمی تو امامت کرے، اور علموا من وراءکم، اپنے پیچھے لوگوں کو سکھاؤ. اب کہنا یہ ہے کہ 20 دن کے اندر وہ پورے دین کا علم نہیں سیکھ لیے ہوں گے، لیکن جتنا جانتے تھے ان کا مکلف کیا پیارے رسول نے کہ لوگوں تک پہنچاؤ. یہی معنی ہے پیارے رسول کی حدیث مبارک بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی بات معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو. تو الحمدللہ ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو اعتراض کریں ان کو ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نوجوانوں کی ٹاپک سنیں آپ، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ کے واسطے برائے اصلاح ان کو کہہ دیں یہاں غلطی ہو رہی، اس کی اصلاح اس طرح کرو. نہیں غلطی ہو رہی ہے الحمدللہ تو پھر اس معنی میں ان کو روکنا چاہتے ہو کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس طرح کا روکنا یہ گناہ کا باعث ہوگا اور دین میں جہالت کو پھیلانے کے معنی میں ہوگا. اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے نوجوان دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کی تبلیغ کے لیے کتنے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ والے بھی نہیں صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو شخص مطالعہ کر کے اور حوالہ دے کر کے الحمدللہ یاد کرتا ہے اور لیا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، وہ بہت ہی مبارکباد بادی کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور ان کے علم میں اضافہ کرے. مستند کتابوں کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے نوجوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جو آیت التراث جو ہے جو کویت کی جماعت ہے، تو ان کو بھی جو ہے نوجوان آج کل کے بتا رہے ہیں کہ جیسے شیخ بن جبرین اور شیخ ربی حفظ اللہ ان کی جو لے کے بتا رہے کہ ان کا جو ہے اخوانی منہج ہے، تو اس پہ تھوڑا بتائے کہ نوجوان ایسا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ ربی کو اور جو بھی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دینے ایک نیتی ہی سے کرتے ہیں. لیکن میں نے شیخ ربی حفظ اللہ کو خود سمجھایا کہ ہندوستان کے اندر وہ صرف اہل حدیثوں ہی کی مدد کرتے ہیں اور اخوانی منہج کو وہ داخل نہیں کرنا چاہتے ہیں. شیخ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جہاں وہ اثر رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اخوانی منہج وہاں داخل کیا جائے. سید قطب مبارک کتاب ہے. ہم نے کتنے لوگوں سے پوچھا اپنی طرف کے، مولانا شبیر صاحب ہیں، عبدالواحد صاحب ہیں، دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی نہیں، بلکہ سلفیت کی خدمت کرتے ہیں اور سلفیت چاہتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ مقلد نہیں پیدا ہوئے ہیں، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے لے اڑے. الحمدللہ جان بوجھ کر کے یہ حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احیاء التراث کے انفراد شخصی طور پر میں ان کو جانتا ہوں اور ان کے کام کو بھی جانتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں سلفیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ اگر تعاون کر رہے ہیں تو ان سے تعاون لینا بہت ہی اچھا ہے اور ان کے ساتھ جڑنا بہت ہی اچھی چیز ہے. آپ لوگ دور نہ رہیں کسی کے کہنے پر. میں نے جا کر کے ان سے ملاقات بھی کی 6 مہینہ پہلے
اور تمام کام دیکھے، سب چیز سلفیتی کی خدمت کی شکل میں ہے. اس وجہ سے لوگ بدنام کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان جو ہے کچھ لوگوں کی باتیں پتھر کی لکیر سمجھ لیتے ہیں، اسی کو لے اڑتا ہے. یہ غلط ہے. نوجوانوں کو بھی سمجھائیں گے کہ عقل سے کام لو، حقیقت کو دیکھو، لوگوں سے پوچھو کہ فلاں فلاں جگہ انہوں نے مدد کی تو کیا انہوں نے اخوانی منہج اس میں داخل کیا؟ نہیں. الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے، بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جمعیت اہل حدیث کے جماعت الدعوہ اور دیگر اہل حدیث کہلانے والی جو جماعتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جو شیخ ربیع اور ان کے ساتھیوں سے متنفر کرتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں؟ بریلویوں، صوفیوں، دیوبندی، اشعری، ماتریدی، قبر پرست، رافضہ، شیعہ سب سے دوستی یاری کرتے ہیں، ان کا دفاع اور تعریف کرتے ہیں. ابھی کل ہی جماعت الدعوہ کے لیڈر نے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر سر عام اخبار میں کالم لکھ کر طعن کیا. امیر حمزہ نے ان کے، تو پتہ نہیں کہاں کی فاختہ ہے. شیخ ربیع المدخلی فرماتے ہیں خود فاضل العلم والعلماء میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ قول لاتے ہیں کہ بلا شبہ علماء کرام کا احترام، ان سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ان کی اطاعت ایسی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، اور ایسا امر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے. اس کی تشریح میں شیخ فرماتے ہیں مرحباً یا طالب علم، آپ کی کتاب ہے جس کو پورا ہم نے ترجمے کے ساتھ جو ہے الحمدللہ پڑھا ہے. تو یہ جو تقلید کا ان پہ الزام لگاتے ہیں، ان جیسے لوگ سے تو اچھا کوئی تقلید ہی کر لے. یہ شیخ بیان فرماتے ہیں کہ اتنے گھٹیا لیول کے گرے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں امت اور واجب ہے کہ علماء کرام کی قدر و منزلت کو پہچانیں، اس کا اعتراف کریں، اور یہ بھی جانیں کہ بے شک ان پر ان کی محبت اور اطاعت واجب ہے، اور اس سے بغض دراصل اللہ تعالیٰ کے دین سے بغض ہیں، اور اس دین کے حاملین سے بغض ہیں. علماء کرام سے بغض رکھنا آخرکار اس حق کے علم سے بغض پر منتج ہوتا ہے جو انہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے وراثت میں ملا ہے. بس ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ان سے اور ان کے عقائد سے بغض رکھتا ہے. آج کل علماء کرام کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول نہ کرنے کے تعلق سے یہ باطل مقولہ زبان زد عام ہے، جس کا ظاہر حق معلوم ہوتا ہے لیکن باطن میں باطل و شر چھپا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. یہی کہتے ہیں نا شیخ تقلیدی، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تقلیدی سلفی. تو آپ اسے پائیں گے شیخ فرماتے ہیں نرا جاہل، اللہ کے دین میں سے کچھ سمجھتا نہیں، حالانکہ اسے تمام لوگوں سے بڑھ کر علماء کرام کی تقلید کی حاجت ہے. اتباع تو اس سے بھی اوپر کا لیول ہے، وہ تو دور کی بات ہے. ایک تو ہوتی ہے تقلید شیخ فرماتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اتباع. ایک ایسا انسان جو بالکل احمق ہے اسے تقلید کی ضرورت ہے، تقلید اس کی ضروریات میں سے ایک ضرورت اور مجبوری ہے، اسے چاہیے کہ علماء کرام کی تقلید ہی کر لے. البتہ جو طالب علم ہے جو دلیل کے توسط سے اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ یہ عالم صواب پر ہیں، تو پھر وہ عالم صاحب دلیل کی اتباع کریں. یہ درجہ تقلید سے بلند ہے لیکن مجتہد کے درجے سے کم ہے. چنانچہ بعض یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، حالانکہ در حقیقت وہ عامی و جاہل ہوتا ہے، بلکہ کبھی تو فاسق و فاجر و خبیث ہوتا ہے، اور ان مکارانہ اسالیب کے ذریعے وہ علماء کرام پہ طعن اور ان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے بیوقوفوں کے دام فریب سے بچیں کہ جو علماء کرام پر طعن اس خوبصورت جملے کے ساتھ لپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں کی تقلید نہیں کرتا. ہم ان سے کہتے ہیں تمہیں کہتا کون ہے تقلید کرنے کو؟ تمہیں کون کہتا ہے تقلید کرنے کو اگر تم واقعی طالب علم ہوتے ہیں؟ لیکن اگر یہ عالم جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کی تقلید نہیں کرتا اس کے پاس حق ہو، تو کیا تمہارے لیے جائز ہوگا کہ اس حق کو ٹھکرا دو جو اس کے پاس ہے اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں کے ذریعے جسے تم کہتے ہو تو تقلید ہو، مگر جسے نام تو تم نے تقلید کر دیا ہے مگر اس سے مراد تمہاری باطل ہوتی ہیں. ہم نوجوانوں کو اس خسیس قسم کے اسلوب سے خبردار کرتے ہیں. یہ بات بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ عوام جیسے لوگوں، بلکہ بعض تو عوام کے اخلاقی اور دینی لیول سے بھی گرے ہوئے لوگوں میں عام ہے. یہ بیماری بہت سے لوگوں کے دلوں میں پھیل چکی ہے. میں تقلید نہیں کرتا. ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ منظر عام پر اور بہت سی جگہوں پر یہ بالکل عام ہو چکا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا وہ جاہل ہے، بلکہ ممکن ہے تقلید تک صحیح طور پر اسے کرنا نہ آتی ہو. اتباع تو دور کی بات ہے اور اجتہاد تو اس سے بھی بعید تر بات ہے. بس میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ادب سیکھیں اور تواضع اختیار کریں اور علماء کرام کا احترام کریں اور اس برے لہجے کو دور پھینک دیں جو وہ رٹتے رہتے ہیں، جیسا کہ خوارج رٹا کرتے تھے.
لا حکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، جس پر علی رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ کلمۃ حق وزدہ بہا باطل، بات تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل ہے ان کی. تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس کا کھوج لگایا اور اندازہ کیا ہے تو واقعی یہ لوگ اس سے باطل چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ نوجوان علماء کرام سے بے نیاز ہو جائیں. بس اللہ تعالیٰ اہل مکر و فریب کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو اس امت اور اس دین سے پھیر دے. تو یہ شیخ کا کلام تھا. آخر میں ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت پر فہم و منہج سلف صالحین پر چلنے کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق جو سلفی علماء کرام ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس قسم کے اہل دجل، اہل باطل اور صحیح سنی سلفیوں سے بغض اور عداوت اور ان کے علماء سے نفرت رکھنے اور متنفر کرنے والوں سے اس امت کو بچائے اور محفوظ رکھیں. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.